السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے جوان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر زمین و آسمان تو روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان۔ تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ویورز، ان کی خاموش مگر زندہ زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے آپ نے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ ویورز، واقعہ کربلا کو بیان کرنے سے پہلے ہم ان تمام باتوں اور ان تمام جواز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ ویورز، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا۔ اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے رشتے میں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں کہ جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بھی اولاد تھی۔ آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے بھی شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش روؤں کی سنت ہے۔ نمبر 1 پر آپ نے فرمایا، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویورز، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام اور عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ اگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ کس طرح سے حکم کی تعمیل کرے۔ چنانچہ اس نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت ان دونوں حضرات کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچایا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس وقت امیر کی مجلس کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا اب کیا رائے ہے؟ قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو امیر مدینہ بنا دیا،
ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو یہ حضرت حسین اور عبداللہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے۔ تو کچھ حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کی طرف سے کوفہ کے جو امیر حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط سے بہت متاثر ہوئے اور خود جانے کی بجائے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا: مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمام حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ ویورز، مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت شروع کر دی، اور چند روز میں ہی صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے دعوت دے دی کہ یہاں کے مسلمان ان کی بیعت کے لیے رضامند ہیں۔ ادھر ابن زیاد کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے ہی نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلے میں وہ زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے لگے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ان کی سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ابن اشعث نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری ایک تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو جو ان کو میری طرف سے یہ اطلاع کرے اور یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ لیکن محمد بن اشعث خاموش رہا اور ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ان کو وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو ابن زیاد نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔